السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے آج ایک بڑی اچھی خبر، خوش کر دینے والی خبر میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ حالانکہ آج ہماری سنڈے کی آفیشیل چھٹی بھی ہے اور آج سے ہم نے باقاعدہ اپنے چینل کو 3 دن کی چھٹی بھی دے دی ہے۔ اب عید کے تیسرے دن ہی چینل پر میں آؤں گا اسکرین پر، لیکن ایک بڑی 3 جگہ سے بڑی اچھی خبریں آ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اسپیشل آپ تک پہنچا دوں۔ آج سنڈے کو بھی میں آفس آ کر یہ خبر ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ 3 جگہ سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہے کہ وہاں کے اماموں کو، وہاں کے حافظ قرآن کو، تراویح پڑھانے والوں کو اور وہاں کی مسجد کے خدمت کرنے والے مؤذن صاحب کو اور خدام کو بڑی اچھی طریقے سے لوگوں نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا اور انہیں ہدیہ تحفہ رمضان میں جو دیا جاتا ہے وہ بڑا بڑھ چڑھ کر ہدیہ دیا ہے، پیش کیا ہے۔ بڑا دل خوش ہو گیا۔ آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت بھی خوش ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دلوں میں علماء سے محبت ہے، حفاظ سے محبت ہے، تو آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی، ورنہ آپ بھی اگر علماء، امام اور حافظوں سے نفرت کرنے والوں کی لسٹ میں ہیں تو آپ کے پیٹ میں اور درد بڑھ جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حافظ قرآن کا بڑا اونچا رتبہ ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حافظ قرآن سے اللہ یہ کہے گا کہ جو آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ آج یہ حفاظ کتنی محنتوں سے تراویح سناتے ہیں، پورا قرآن سناتے ہیں، یہ صرف حافظ جان سکتا ہے، پیچھے پڑھنے والوں کو اس کا احساس نہیں۔ کئی جگہوں پر باقاعدہ ان کا خیال بھی رکھا نہیں جاتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر اس طریقے سے خیال رکھا گیا کہ کہیں پر تو آپ سن کر تعجب کریں گے کہ وہاں پر باقاعدہ امام صاحب کو، حافظ صاحب کو کار گفٹ کی گئی، اور 2 جگہوں پر تو باقاعدہ بائکس بھی تقسیم کی گئی، 80 ہزار روپے کی، 70 ہزار روپے کی۔ جی ہاں، میں یہ اس لیے خبر کہہ رہا ہوں کہ بالکل باقاعدہ یہ ان کا حق ہے، اور یہ دے کر بھی ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ یہ اگر ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے ہے۔ تو ان علماء کا، ان حفاظ کا، ان مسجدوں کے امام کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ اگر ہم یہ دے بھی رہے ہیں تو ان کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دینا چاہیے اور زیادہ دینا چاہیے۔ جو ٹرسٹیان چندے میں سے پیسہ رکھ لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں رمضان میں، اور رمضان میں بھی اماموں کو ہدیہ نہیں دے پاتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں بھی مجرم ہیں۔ اپنے اماموں کو، اپنے حفاظ کو زیادہ سے زیادہ ہدیہ دو تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں اچھی انداز میں منا سکے، ان کے بچے بھی باقاعدہ اچھے کپڑے، اچھے جوتے چپل پہن سکے جیسے مالداروں کے بچے پہن رہے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ جب آپ اس طریقے سے اپنے اماموں کو، حافظوں کو نوازیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت میں اپنے بچوں کو بھی حافظ، عالم اور امام بنانے کا شوق پیدا ہوگا۔ لیکن جب تم اماموں کی، حافظوں کی ناقدری کرو گے اور 5000 تنخواہ اور 10,000 تنخواہ، تو امت کے دماغ میں بیٹھے گا کہ بھیا ہم کیوں بنائیں اپنے بچوں کو حافظ، عالم، امام؟ کیونکہ 5 اور 10,000 میں ہوتا کیا ہے؟ ٹرسٹی کے گھر میں 5,000 روپے مہینے کا تو دودھ آتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے اماموں کو اچھی تنخواہ دیں گے، ہدیہ دیں گے، تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی شوق ہوگا کہ اپنی اولاد کو حافظ، عالم بنائیں، تاکہ سماج میں لگے گا کہ نہیں، ان کی بھی کوئی قدر ہے۔ لیکن ہم نے ان کی قدر چپراسی سے بھی نیچے رکھا ہے۔ وہ جو نگر پالیکا، مہا نگر پالیکا میں کرمچاری ہوتے ہیں، راستوں کے صاف کرنے والے، ان کی تنخواہیں 25 اور 30 ہزار ہے، اور اسکولوں میں A فار ایپل اور B فار بال اور C فار کیٹ اور D فار کتا پڑھانے والوں کی تنخواہیں 50,000 تک ہے۔ لیکن ہم اپنے امام کو دے رہے ہیں 5,000، 10,000، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو مجھے یہ خبریں آئی تو بڑا اچھا لگا، اس لیے میں یہ خبر سنا رہا ہوں۔ پہلی خبر میں آپ کو بتاؤں کہ گجرات کے ہرنگام سے آئی ہے۔ یہاں پر میرا الحمدللہ بیان ہو چکا ہے۔
یہاں میرے بڑے چاہنے والے لوگ ہیں، تو وہاں سے خبر آئی ہے، ہمارے نواپور کے دارالاحسان کے مولانا عبید صاحب نے یہ خبر بھیجی ہے کہ ہرن گام کی جمعہ مسجد میں امام صاحب، مؤذن صاحب اور تراویح پڑھانے والے حافظ جیوں کو ہدیوں کے طور پر الحاج یوسف بھائی اسماعیل بھائی سیدات لچکن، انہوں نے جو موزمبیق افریقہ کے ہیں، انہوں نے مطلب یہیں کے رہنے والے، لیکن وہاں پر یوں سمجھیے کہ ذریعہ معاش ہے، اللہ نے وہاں پر روزی روٹی لکھا ہے اور بڑا اچھا اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے، اور خوب دینے والوں میں ہیں بھائی حاجی صاحب، یہ خوب دینے والوں میں ہیں، سخاوت کرنے والوں میں، اماموں کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ امام صاحب حضرت مولانا سعید صاحب ہتھوڑا، ایسی مؤذن صاحب حافظ شبیر خلیفہ مانک پوری، ایسے حضرت مولانا ہارون احمد فلات، حافظ سیف علی سبان اور حضرت مولانا نواز حافظ شبیر خلیفہ، ان کو باقاعدہ انہوں نے سب کو نئی بائک دی ہے ہدیے میں، تحفے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ اور مجھے کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی ان کے یہاں باقاعدہ ان کی شاید والدہ کی طبیعت ناساز ہے، ان کی امی جان کی طبیعت ناساز ہے، اور وہ ابھی موزمبیق افریقہ کے لیے نکل چکے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے، اور ان کی والدہ محترمہ کو اللہ رب العزت صحت کامل، صحت عاجل نصیب فرمائے۔ آئیے ایسی دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، حافظ صاحب کو کار تحفے میں دی گئی۔ جی ہاں، حافظ صاحب کو اندور شہر کے کھجرانہ کی یہ رپورٹ آ رہی ہے۔ کھجرانہ سے ہمارے رپورٹر ارشاد شکیل نے یہ خبر بھیجی ہے کہ کھجرانہ میں گاندھی گرام سبزی منڈی میں مسجد نور کے صدر شفاقت گڈو صاحب نے رمضان شریف میں ایک انوکھی مثال پیش کی ہے، اور سماج سیوی جناب شفاقت گڈو صاحب نے ختم قرآن یعنی تراویح کے بعد شب قدر میں کے موقع پر یعنی 27ویں تعطیلات کے موقع پر حافظ صاحب کو نذرانے میں باقاعدہ الٹو کار پیش کی ہے۔ الٹو کار CNG سے لیس ہے تاکہ حافظ صاحب اس کے خرچ کو بھی آسانی سے اٹھا سکے۔ تو ایک بہت عظیم مثال ہے، بڑی مثال ہے، اور یقیناً اس طریقے سے قدر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی میں آپ کو دوسری خبر بتاؤں کہ یہاں پر ہمارے سلوڑ کے پاس میں پارد ہے، ہمارے حافظ شمیم صاحب جو امام صاحب ہے مسجد عرفات سلوڑ کے، انہوں نے بتایا کہ پارد گاؤں کے نوجوانوں اور گاؤں والوں نے بھی باقاعدہ حافظ خلیل شیخ روشن سلوڑ ان کو قرآن پاک مکمل ہونے پر خوشی میں گاؤں والوں کی جانب سے پلاٹینا موٹر سائیکل ہدیے میں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان گاؤں والوں کی بھی خدمت کو قبول فرمائے، اللہ دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ یہ میں نے خبر اس لیے بنایا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں بھی شوق پیدا ہو کہ ہم اپنے حافظ، اپنے امام کو اس طریقے سے ہدیہ پیش کریں، ان کو نوازے، ان کو اتنا دے کہ وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا شوق پیدا ہو۔ تو خیر، یہ جن جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، میں ان تمام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرمائے، آمین۔